السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 13 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے ضا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پڑ پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے اس را کو بھی پڑ یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل۔ نون ساکن کے بعد حرف المعلوم میں سے یا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ان ينزل عليكم من خير من ربكم۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی کہ میم ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حرف المعلوم میں سے میم ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا اور یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے اور یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ان ينزل عليكم من خير من ربكم واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہ لام پر یعنی موٹی پڑھی جائے گی۔ خا حرف مستعلیہ میں سے ہے، صاد حرف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ بھی حروف پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ را پر زبر ہے تو اس لیے را پر ہوگی۔ نون ساکن کے بعد حرف المعلوم میں سے یا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها۔ نون ساکن کے بعد سین حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے سین ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ تنوین کے بعد میم حرف المعلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے قاف ہے تو یہاں پر اخفا ہو یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ علی کل شیء قدیر
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نون ساکن کے بعد واو حرف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. یہاں تنوین کے بعد واو حرف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے اور یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. وقف کی حالت میں دو زیر کی تنوین کو ساکن کر دیں گے، اور جب ساکن کریں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہو جائے گی، تو یہاں پر 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ. نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد یہاں پر حرف اخفا میں سے قاف ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. با حرف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حرف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. پیش کو وقف میں ساکن کر کے پڑھتے ہیں. أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. نون ساکن کے بعد یا حرف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. دال اور ضاد کی ادائیگی میں فرق کریں گے. دال حرف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حرف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا اور دال کو باریک پڑھیں گے. ضاد حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس لیے ضاد کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. دال کو باریک پڑھیں گے اور ضاد کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. ان کی ادائیگی میں بھی فرق کریں گے. دال اور ضاد کی ادائیگی میں فرق واضح کریں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی تو یہاں پر 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ. تنوین کے بعد میم حرف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ غمانی کریں گے. يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے بدل دیں گے. كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ. تنوین کے بعد میم حرف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے دال ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا. یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کریں گے. اور میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کریں گے.
نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق۔ وقف کی حالت میں پیش کو ساکن کر دیں گے اور تشدید کو باقی رکھیں گے۔ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا اور غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے اور وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو ساکن حرف کو حذف کر دیں گے، متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف میں سے یا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کریں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ محسن فله اجره عند ربه۔ تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ را کے اوپر پیش ہے تو را کو پڑ پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
ہماری آن لائن قرآن اکیڈمی کے ذریعے اپنی مرضی کے اوقات میں قرآن پاک تجوید کے اصولوں کے عین مطابق گھر بیٹھے خود بھی سیکھیں اور اپنے پیارے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلوائیں۔